احد۔ یہ صورت اخلاص ہے۔ اس کے 25 کے قریب نام آئے ہیں تفسیر کی کتابوں میں۔ اس صورت کو صورت التوحید بھی کہتے ہیں، صورت المعرفت بھی کہتے ہیں، یہ صورت اخلاص بھی ہے۔ یہ حجم کے اعتبار سے تو چھوٹی ہے، لیکن شان کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، فضائل کے اعتبار سے، مضامین کے اعتبار سے بہت عظمت والی، شان والی صورت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اس بارے میں بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایات موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ جمع ہو جاؤ، میں تمہیں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھ کر سناتا ہوں، قرآن کا تیسرا حصہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ تو جتنے صحابہ نے جمع ہونا تھا جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت اخلاص پڑھ کر سنائی۔ پھر اس کے بعد آپ اپنے گھر میں تشریف لے گئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں یوں لگا کہ شاید آپ پر کوئی وحی نازل ہونے والی ہے، اس لیے آپ اچانک اس انداز سے گھر میں تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد گھر سے باہر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں جمع کیا تھا کہ میں تمہیں قرآن کا تہائی حصہ یعنی 10 پارے تمہیں سناؤں، تو وہ میں نے تمہیں سنا دیے۔ کس کی صورت میں؟ فرمایا جو تمہیں میں نے صورت اخلاص سنائی ہے یہ قرآن کا تیسرا حصہ ہے، قرآن کے تہائی حصے کے برابر ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا تم میں سے کوئی آدمی اس بات سے عاجز ہے؟ کیا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہر رات تم قرآن کا تیسرا حصہ پڑھ کر سو؟ قرآن کا تیسرا حصہ، تہائی حصہ یعنی 10 پارے پڑھ کر سو۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ کون ہر رات کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص قرآن کے تہائی حصے کے برابر ہے، یہ پڑھ لوگے تو ایسا ہی ہوگا گویا تم نے قرآن کا تہائی حصہ پڑھا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی روایات ہیں جن میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ یہ سورہ اخلاص جو ہے یہ قرآن کا تہائی حصہ ہے۔ پورا قرآن پاک اگر مضامین کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 3 قسم کے مضامین پر مشتمل ہے عقائد کے اعتبار سے، توحید، رسالت اور آخرت۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑے پرزور انداز میں اور بڑے خوبصورت انداز میں توحید کو بیان کیا اور شرک کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ اس اعتبار سے توحید، رسالت اور آخرت تو یہ 3 قسم کے مضامین ہیں، تو اس اعتبار سے بھی، مضامین کے اعتبار سے بھی یہ قرآن کا تیسرا حصہ بنا۔ اسی طریقے سے ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، یعنی یہ سورہ مبارکہ اللہ کی محبت کا بھی ذریعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو لشکر کے طور پر روانہ کیا۔ وہ صحابہ کرام جہاں گئے تو جب جماعت کا وقت آیا تو ایک نے نماز پڑھائی، اور ان کی عادت مبارکہ تھی کہ جب نماز پڑھاتے تو ہر قرات یا ہر رکعت سورۃ قل ھو اللہ احد پر ختم فرماتے۔ تو انہوں نے وہاں ان کو سنا، واپس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، انہوں نے بتایا یا رسول اللہ ہمارے ساتھ ایک صحابی امام بنے، وہ ہر رکعت کو جو ہے سورۃ قل ھو اللہ احد کے ساتھ ختم فرماتے، پہلے کوئی اور سورت پڑھتے ہیں پھر آخر میں قل ھو اللہ احد بھی لازمی پڑھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ یہ صورت اس میں اللہ کی رحمان ہونے کی صفت موجود ہے، اللہ کی صفات موجود ہیں، مجھے اس وجہ سے اس صورت سے محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بے شک اللہ بھی تجھ سے محبت کرتے ہیں، بے شک اللہ بھی تجھ سے محبت کرتے ہیں، تو اس صورت سے محبت کرتا ہے کہ اس میں اللہ کی صفات ہے تو اللہ بھی تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس صورت کی محبت اللہ کی محبت کا بھی ذریعہ ہے۔ اور اسی طریقے سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھے، کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ جو سورہ اخلاص کو پڑھے گا اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ اس طرح تو ایک آدمی بہت سارے محل بنا لے گا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ بڑے سخی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں محلات کی کمی نہیں، جو جتنی دفعہ پڑھے گا اللہ اتنی محلات اس کو عطا فرمائیں گے۔ تو یہ صورت بہت ہی عالی شان ہے، عظمت والی صورت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ جو خادم رسول ہے وہ یہ حدیث بیان فرماتے ہیں کہ قباء، مسجد قباء کے اندر ایک انصار کے نوجوان امام تھے، وہ نماز پڑھایا کرتے تھے اور ان کی عادت بھی یہی تھی کہ جب وہ نماز پڑھاتے تھے تو ہر رکعت کے اندر قل ھو اللہ احد پڑھتے، ساتھ کوئی اور سورت بھی پڑھتے۔ تو ایک دفعہ مسجد انتظامیہ نے یا نمازیوں نے کہہ دیا
کہ امام صاحب آپ ہر رکعت کے اندر سورت قل هو اللہ احد لازمی پڑھتے ہیں اور ساتھ کوئی اور سورت بھی پڑھتے ہیں، تو آپ ایسا کر لیں، یا تو قل هو اللہ احد پڑھیں یا کوئی دوسری سورت پڑھیں، آپ جو ہے وہ دونوں ہی پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ مجھے اس سورت کے ساتھ محبت ہے، اگر تمہیں میری اس طرح امامت پسند نہیں ہے تو تم میرے علاوہ کسی اور کو امام بنا دو، میں تو اسی طرح نماز پڑھاؤں گا۔ تو جب یہ انہوں نے جواب دیا، اور وہ خود ماشاءاللہ اتنے اچھے قاری تھے، اتنی اچھی آواز والے تھے کہ مسجد انتظامیہ اور نمازی ان کے علاوہ کسی اور کو امام بنانے پر رضامند بھی نہ تھے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے اور کہا یا رسول اللہ، اس طریقے سے ہمارے پاس ایک امام ہے، وہ اس طرح عمل کرتے ہیں۔ آپ نے بلایا، آپ نے کہا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ مجھے اس سورت کے ساتھ محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سورت کی محبت نے تجھے جنت میں پہنچا دیا، یا یہ سورت کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ تو یہ سورہ مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت زیادہ محبوب سورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات توحید اس کے اندر بیان ہے۔ اس کے مضامین کو کھول کر اگر دیکھا جائے کیسی زبردست انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے توحید کو بیان فرمایا۔ قل هو اللہ احد، اے میرے پیارے نبی کہہ دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ اکیلا ہے، وہ اللہ اکیلا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اس کو اپنے وجود کے لیے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنا وجود قائم رکھنے کے لیے ہوا، مٹی، پانی، آگ، ان سب چیزوں کی ضرورت ہے، ورنہ ہمارا وجود قائم نہیں رہ سکتا۔ اللہ کی ذات صرف ایسی ذات ہے جس کو اپنے قیام کے لیے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ سب چیزوں کے بغیر قائم رہ سکتا ہے، کیونکہ وہ احد ہے، اکیلا ہے، اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، صفات میں اکیلا ہے، ذات میں اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ صمد کے تفسیر میں تقریباً 25 کے قریب معنی لکھے ہیں۔ صمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کے کام سب کے بغیر بن جائیں اور اس کے بغیر کسی کے بھی کام نہ بنے، اس ذات کو صمد اور بے نیاز کہا جاتا ہے۔ صمد کا معنی با کمال بھی ہے، صمد کا معنی لازوال بھی ہے، اور صمد کا معنی جو ہے سردار اور سب کا بادشاہ بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی صمد ہے، اور اپنی بے نیازی کو حدیث قدسی کے اندر بیان فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اے ساری دنیا کے انسانوں، تم سب کے سب متقی بن جاؤ۔ اللہ کی شان بے نیازی ایسی ہے کہ تم سارے متقی بن جاؤ، اللہ کی شان میں ایک رتی بھر اضافہ نہیں ہو سکتا۔ تم سارے نافرمان ہو جاؤ، اللہ کی شان میں ایک رتی برابر کمی نہیں ہو سکتی۔ اور اپنی شان بے نیازی کو اس طرح بیان کرتا ہے، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وصغیرکم وکبیرکم، اگر تمہارے انسان، تمہارے جن، تمہارے اول، تمہارے آخر، تمہارے چھوٹے، تمہارے بڑے، تمہارے مرد، تمہاری عورتیں، سب کے سب شروع سے لے کر آخر تک ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور سب اپنی بولیوں میں بولیں۔ تقریباً دنیا میں اس وقت جو ہے 2964 زبانیں بولی جا رہی ہیں، سب اپنی زبانوں میں بولیں، جنات بھی آ جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجتیں مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ان کی کئی حاجتوں کے مطابق عطا کر دے۔ تو اللہ کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ یہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی، جتنا سمندر میں سوئی کو ڈبو تو اس کے ساتھ تو پانی کا قطرہ لگ کر کمی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے خزانے میں اتنی کمی نہیں آتی۔ وہ ایسا بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی جز ہے، نہ وہ خود کسی کا جز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے۔ اللہ کے لیے اولاد تجویز کرنا یہ کائنات کا سب سے بدبودار، زہریلا اور گندا عقیدہ ہے۔ کل بھی ہم نے تراویح کے اندر جو رکوع پڑھا اس میں اللہ تبارک و تعالی یہی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ اللہ کے لیے اولاد تجویز کرتے ہیں۔ قریب ہے کہ اس عقیدے کی وجہ سے زمین پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں کہ ان لوگوں نے اتنا ظلم کیا کہ اللہ کے لیے اولاد تجویز کر لی، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی اولاد سے پاک ہے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے پاک ہے۔ اور وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ٹکر کا، جوڑ کا، رحمت میں، محبت میں، طاقت میں، قدرت میں، بڑائی میں کوئی نہیں ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس کے برابر، اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ ایسا اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مبارکہ کے اندر اپنی شان توحید کو بیان فرمایا۔ جب بھی ہم اس سورت کو پڑھیں تو پوری محبت کے ساتھ پڑھیں اور اس کے فضائل کو سامنے رکھ کر، اس کے مضامین کو سامنے رکھ کر پڑھیں، تو یہ بعید نہیں ہے کہ یہ سورت کی محبت، اس سورت کی محبت ہمیں ان قاریوں کے ساتھ، ان عالموں کے ساتھ پہنچا دے جو سارا دن قرآن پڑھتے رہتے ہیں۔ ہم
جو ہے نہیں پڑھ سکتے، اگر ہم اس سورت کے ساتھ محبت کریں گے اور اس کو بار بار پڑھیں گے اور اس کے مضامین پر عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی بعید نہیں ہے کہ ہمیں بھی ان لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا